بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے، تعریف والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے معاملے میں بڑی ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی یعنی شبہات تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ آج نئی سورت کا آغاز ہوا ہے، اس کا نام سورت ابراہیم ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے 71 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا نام ابراہیم اس وجہ سے رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے۔ جس زمانے میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے اور کتاب نازل ہو رہی ہے، اس زمانے میں کون سے اندھیرے موجود تھے؟ علماء فرماتے ہیں کفر اور شرک کے اندھیرے موجود تھے، زنا اور شراب کے اندھیرے موجود تھے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے اندھیرے موجود تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب عورت گھر سے باہر نکلتی تو وہ اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی اور اس کے دونوں کنارے اپنے پیچھے لٹکا دیتی اور سینہ کھلا رکھتی۔ یہ جاہلیت کے زمانے کے اندھیرے تھے۔ اور کون سے اندھیرے تھے؟ لوگ اس زمانے میں کتوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے ہیں۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ انسانیت کو ان تمام اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو روشنی کی طرف لا کر دنیا کو بتلایا کہ کتاب ہدایت یہی ہے اور روشنی کا راستہ یہی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ جو اندھیرے جاہلیت قدیمہ کے زمانے میں موجود تھے وہی نام بدل کر نئی شکل کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ، نئے حلیے کے ساتھ جاہلیت جدیدہ میں نظر آ رہے ہیں۔ نام بدل گئے، سٹائل بدل گئے، انداز بدل گئے۔ یہ پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ ہیں، اس لیے اب ان کا فیشن بدل گیا ہے۔ ان کے ہاں مثال کے طور پہ سر سے حیا والا دوپٹہ غائب ہی ہو گیا۔ چلو جاہلیت قدیمہ میں تو کم از کم سر پہ موجود تھا، جاہلیت جدیدہ میں اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ جو پہلے زمانے کی جاہلیت ہے اس کے راستے پہ مت چلو۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ایسے حالات آئیں گے جس میں کوئی اور جاہلیت آئے گی، جاہلیت ثانیہ وجود میں آئے گی، اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ شراب پی جاتی ہے بڑے بڑے گھرانوں میں،
بڑی بڑی تقریبات میں اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، مرد اور عورتیں مل جل کر بیٹھتے ہیں، اسے کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا، بے حیائی، فحاشی اور عریانی ڈنکے کے چوٹ پہ چل رہی ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا۔ تو جو ظلمات جاہلیت قدیمہ کے دور میں تھے وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جو دین اسلام اور جو نور ہمیں ملا ہے اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جاہلیت قدیمہ میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں ڈالا جاتا ہے جہاں ان کے ایمان کی زندگی کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ وہ ان کو جان سے مارتے تھے، آج کے دور میں ایمان کو ختم کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں کاٹ دو، اس کا ایمان اندر سے کھرچ کر ختم کر دو تاکہ ایمانی غیرت ہی نہ رہے۔ ایک وہ مغربی دانشور کہنے لگا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی ان کے نبی کے بارے میں ایسی بات کر دے یہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے اس کو اندر سے نکال دینا ہے، یہ ہماری طرح بن جائیں، ان کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی گفتگو میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہیں لیا، ان کا کبھی حوالہ ہی نہیں دیا، اور یہ مسلمان آج بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ تو وہ ہمارے اندر سے یہ جذبات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں جاہلیت جدیدہ کے اثرات سے بچتے ہوئے ایمان اور نور کی روشنی کی طرف آنا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی 3 نشانیاں بتلائیں۔ کافروں کی نشانیاں یہ ہیں، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ کافروں کی نشانی کیا ہے؟ یہ دنیا کے مستقبل کو آخرت کے مستقبل پر ترجیح دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، آج کا مسلمان بھی جب اپنے بچے کی تعلیم کا سوچتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بچے کی آخرت کون سے ماحول میں محفوظ رہے گی، اس کو تو یہ صرف دنیا کی ڈگری چاہیے، وہ دنیا کی ڈگری والے ماحول میں بھیج دیتا ہے۔ ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے بچے یورپ سے پڑھ کر آتے ہیں، یہاں آ کر انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں یہ مسلمان کیسے ہیں، یہ اسلام کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ اس تعلیم کے اثرات ہیں جو تعلیم وہاں حاصل کر رہا ہے، اور وہی تعلیم جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں اسلام تو بہت بعد کی بات ہے، بچے اپنے ماں باپ کو بھی وہ ادب احترام نہیں دیتے جو پہلے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ اچھا، بچی کا رشتہ کیا جاتا ہے، کہیں یہ بات بھی سامنے رکھی جاتی ہے کہ جس گھر میں، جس ماحول میں ہماری بچی جا رہی ہے، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا پردہ، اس کی حیا محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، گھر کیسا ہے، کتنے گز کا پلاٹ ہے، اور ان کی گاڑیاں کتنی ہیں، لڑکے کا کاروبار کیسا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، یہ صرف دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں، قرآن ہمیں اندر سے جگا رہا ہے کہ بھائی تم کافروں کی طرح نہیں بنو، اور کافروں کا دوسرا کام یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے یہ کیسے روکتے ہیں؟ جب سے دنیا میں کفر کا غلبہ ہوا ہے، آج 2 صدیاں تقریباً گزر رہی ہیں، پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، مسلمان مغلوب ہیں۔ دنیا کے کسی علاقے میں بھی یہ کافر اگر مسلمان پورے دین پر عمل کرنا چاہیں، پورے دین اسلام کو بطور نظام لاگو کرنا چاہیں، یہ نہیں ہونے دیتے۔ ابھی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 1 سال ہو گیا ہے، وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں ہم اپنی پوری زندگی دین کے مطابق گزاریں، لیکن یہ کفر کی دنیا انہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اور آج کے دور میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم پاکستان میں اگر کبھی کوئی
ایسی بات آ جائے کہ ہم پورے دین پہ عمل کریں گے، یہ کہیں گے خبردار ایسی بات نہیں کرنا، صرف نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو اور بس، اس کے علاوہ اس سے زیادہ آگے نہیں جانا۔ ہماری معیشت اور ہمارا نظام اور ہمارا سسٹم اور ہمارا تصور ہے وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا، اس کے ماتحت رہتے ہوئے تم چلو گے تو ہم برداشت کریں گے۔ یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور الحمدللہ مسلمان جس دور میں غلبے میں تھے انہوں نے کبھی کافروں سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دین پہ عمل نہیں کرو، اپنے دین پر عمل کرو، آزادی سے کرو، یہودی رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، ہمیں تمہارے دین کے معاملے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کافر ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ شکوک اور شبہات تلاش کرتے ہیں۔ کیسے شبہات تلاش کرتے ہیں؟ آئے دن کوئی اسلام پر اعتراض، آئے دن مسلمانوں کے بارے میں کوئی سوال، آئے دن مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کوئی بےہودگی، کوئی ان کی گستاخی، کوئی ان کی بے ادبی، یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ان چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو جس کے بارے میں قرآن کہے یہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، آج کا مسلمان کہے زندگی تو اس کی ہے، ملک تو ان کا ہے، معیشت تو ان کی ہے، جینا تو ان کا ہے، ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کھانے کو مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو کم از کم اپنے ایمان کے ساتھ تو ہیں۔ کسی کی کفریہ زندگی دیکھ کر رال ٹپکانا اور اس پہ رش کرنا یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔